الشیطان، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. لیکن ان کو گناہ کرنے کے بعد، یہ اس معصیت کا ارتکاب کرنے کے بعد فوراً جو ہے خیال آیا یہ تو میں نے اللہ کی حد کو توڑ دیا اس کی چال میں آ کر. اب وہی بات اپنے ذہن میں لائیے، وہ شرائط والی. فوراً ان کو جو ہے وہ شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، رونے لگے، گڑگڑانے لگے. ان کی اس گڑگڑاہٹ کو، ان کے اس رونے کو، گریہ وزاری، ان کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے خود ان کو کلمات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ان کی اس ندامت، اس شرمندگی کو ذہن میں لانا اور احساس جرم جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور ان کو مقرب بندوں میں شامل کیا. اور دوسری طرف جو کردار ہے وہ شیطان کا، گناہ اس سے بھی ہوا، اس سے بھی کوتاہی ہوئی، ایک سجدہ نہیں کیا. ہم تو کتنے ہی سجدے جو ہے اللہ کا حکم جو ہے اس کو توڑتے ہوئے نہیں کرتے، صرف ایک سجدہ جو ہے اس نے نہیں کیا. اب یہ سجدہ نہ کرنے کی وجوہات بیان کرنے لگا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ شرمندہ ہو جاتا کہ حکم اللہ کا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، بس اللہ نے آرڈر کیا ہے، بادشاہ نے حکم دیا تو کرنا ہے بس. اس نے آگے سے پھر وہ جو میں نے آگے الفاظ سمجھا، جسٹیفیکیشن، اپنی جو ہے وہ توجیحات پیش کی. اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کیسے جھک جاؤں؟ میں اعلیٰ ہوں، یہ گھٹیا ہے، یہ کم ہے مجھ سے. اس کی اس جو ہے رویے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا مذموم مدحورا، دفع ہو جائے یہاں سے، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نکل جائے یہاں سے. اور یہ جس نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں پھر کیا ہوا. اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کا جو ایک معاملہ آتا ہے ہمارے سامنے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، احکامات جو ہے ان کو فرمانے کے لیے بلایا کوہ طور پر، تو پیچھے سے جب 10 دن زیادہ لگ گئے، وقت سے زیادہ جو ہے، وقت جو ہے ایک میعاد سے زیادہ ہو گیا، تو پیچھے سامری نے جو ہے وہ چال چلی، وہ ایک بچڑا بنا کر اس کو یوں بنایا کہ جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، شائیں شائیں کی، اس کی گڑگڑاہٹ کی. تو کہنے لگا یہ ہے اصل خدا تمہارا، اس کے آگے جھک جاؤ. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہاں شرک کا ارتکاب کیا، مرتکب ہوئے شرک کے. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، مختصراً میں آپ کو خلاصہ جو ہے اس کا میں بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم کے پاس، جب انہیں اس حال میں پایا، اللہ نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو البدلوا، نہ چاہتے ہوئے، بغیر کسی ارادے کے، وہ تختیاں جو تھی ان کو ڈال دیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پکڑ کے ان کو گھسیٹنے لگے اپنی طرف. حضرت ہارون جو ہے وہ کہنے لگے دیکھیے میں نے بڑا زور لگایا، بڑی ان کو تاکید کی، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن ایک حد کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تفرقہ بازی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے یا یہ لوگ مجھے قریب تھا کہ قتل کر دیتے. اس لیے پھر میں نے مصلحت یہ سمجھی کہ آپ آئیں تو پھر معاملہ جو ہے آپ خود ان کے ساتھ جو آپ کے کچھ نہیں. اب جب وہ یہاں پر پھر کیا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں اب اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنے آپ جو ہے، اپنے رشتہ دار، وہ جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو قتل کریں، ان کے دوسرے رشتہ دار جنہوں نے گناہ نہیں کیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی دنیا میں بظاہر انسان کا مشکل میں پڑ کے اللہ کی حد کو قبول کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس کے دائرے میں رہنا، یہی بہترین ہے اللہ کی نظر میں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بڑا ہی بہتر ہے تمہارے باری، تمہارے ظاہر کرنے والے، تمہارے تخلیق کرنے والے کے نزدیک. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جانوں کو. اب یہاں پر انہیں بظاہر جو ہے بہت بڑی سزا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن جو قتل ہو رہے ہیں وہ اب اس سزا کے بعد اللہ کی راہ میں مقبول ہیں. اس کے ضمن میں ایک بڑی پیاری روایت جو ہے وہ آتی ہے، صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس
پچھلی اقوام جو بنی اسرائیل کی اقوام، ان میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کو جو ہے یہ 99 قتل کرنے کے بعد احساس سا ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا، انسانیت سے گرا ہوا جو ہے ایک عمل کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب اس کو احساس ہوا تو وہ گیا ایک پادری کے پاس، ایک راہب کے پاس، اسے کہنے لگا کہ میں نے یوں کیا ہے اور اس کی کوئی راہ ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے 99 قتل کرنے کے بعد بھی؟ وہ راہب کہنے لگا، پادری کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، تم نے تو بڑا ظلم کیا، انتہائی غلط کرتے تھے جو بھی وہاں معاملہ ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا یہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر تمہیں بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بنیادی بات سمجھ آتی ہے، توبہ کا فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ اگر انسان کے گناہ کرنے کے بعد معافی کا دروازہ نہ ہو تو انسان گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب راہب نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے 99 قتل کیے تو اب کوئی معافی نہیں ہے، تو اس نے 100واں بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ اب اس کو پھر دوبارہ احساس ہوا کہ نہیں یہ پھر میں نے غلط کیا ہے۔ وہ دوبارہ ایک اور شخص سے ملا، اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ، وہ راہب کے پاس پھر گیا۔ کافی طویل روایت ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایک اور پادری کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا، کہا کہ کوئی توبہ کی راہ ہے، کوئی شکل ہے؟ پادری نے کہا کیوں نہیں، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون ہے جو تیسرا حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب اس شخص کو ایک شرط سے تمہیں معافی مل سکتی ہے مگر تمہیں اس بستی کو چھوڑنا ہوگا، چونکہ یہ بستی جو ہے یہ شریر لوگوں کی ہے، مفسد لوگوں کی ہے۔ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر لوگ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صالح لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ مل جانا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ شخص جو ہے اسی ارادے سے اپنا وہ جرم کا احساس تھا، معافی کی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی حل ہو، میری جان بچ جائے، میں اللہ کے وہ جو عذاب العلیم اور عذاب العظیم ہے اس سے بچ جاؤں، عذاب المہین رسوا کرنے والے عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ شخص جو ہے چل پڑا اس بستی کی طرف۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ گزرا تھا کہ اس شخص کو موت آ گئی۔ اب جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں آ گئے، ان کے درمیان ایک نزاع ہونے لگا، جھگڑا سا ہونے لگا۔ کہنے لگے جہنم کے فرشتے 100 قتل کیے ہیں اس نے، اس شخص کے اعمال دیکھو، یہ جنت میں جانے کے قابل ہے؟ اس اعتبار سے یہ تو جہنم کا مستحق ہے۔ لیکن جنت کے فرشتے یہ کہنے لگے دیکھو یہ بے شک اس نے یہ قتل کیے، لیکن اب یہ اپنی اصلاح کی جو ہے وہ نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں خالص رجوع کر کے جو ہے وہ چل پڑا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس اعتبار سے جو پیچھے ہو چکا وہ معاف ہوگا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر قریب ہی رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد کو ہم نے توڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ذمے ہے، اٹس اپ ٹو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس شخص کی جو ہے وہ معافی کو، توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ثالث بھیجا، تیسرا فرشتہ جو ہے بھیجا۔ اس شخص نے آگے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اپنا جو ہے وہ فاصلے کو ماپ دو، اگر تو وہ فاصلہ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہے وہ کم ہے اور زیادہ فاصلہ جو ہے وہ طے کر چکا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، تو یہ جنت کا مستحق ہے، جنت میں جائے گا۔ اگر کم ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ زمین سکڑ جائے جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہے، اور اس فاصلے کو بڑھا دیا جو شریر لوگوں کی بستی تھی، اور اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں
بھیج دیا۔ ایک بنیادی بات یہاں پہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ اس شخص نے صرف سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے لگا ہے، بلکہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، نکل پڑا تھا۔ عملاً اس نے رجوع کیا تھا، نہ کہ صرف قولاً رجوع کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے صرف قول سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ چل پڑنا، ہاں بھی مجھے بتاؤ کہ کیا ہے طریقہ، کیسے اللہ میرا مجھ سے راضی ہوگا۔ تو اس شخص نے یہ طریقہ جو ہے اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ اب اس کے ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور بڑی پیاری روایت ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے رجوع کرنے والا، پلٹ آنے والا، واپس آ جانے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن توبہ کی وہ جو شرائط ہیں وہ مانا وہ ذہن میں رہے۔ میں پھر ان کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو ندامت ہو شدید قسم کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی قائم کردہ حق کو توڑا ہے، اور پھر اس گناہ کو عملاً ترک کرتے دوبارہ اس سے وہ جو ہے گناہ نہ ہو، یعنی وہ پھر عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اس عزم کرنے کے بعد، اس ارادے کے بعد بالفرض اگر دوبارہ اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، نیتاً نہیں، نہ چاہتے ہوئے انٹینشنلی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ معاف فرما دے گا۔ پھر اس سے یہ گناہ ہو جائے، پھر وہ دوبارہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ 3-4 مرتبہ ایک روایت میں تسلسل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئی اب تک کی گفتگو میں کہ توبہ ہے کیا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے، اگلا حصہ ہماری بحث کا وہ یہ ہے کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں جن سے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہر شخص اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لے کہ اس نے اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد یا شعوری امت کو پہنچنے کے بعد اسلام کے لیے کیا کیا۔ کیا اس نے یہ کبھی سوچا کہ بحیثیت مسلمان وہ کیا دینی فرائض ہیں جو اس کی ذات پر عائد ہوتے ہیں، جو اس کو ادا کرنے ہیں؟ اگر وہ جواب نفی میں ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور اگر جواب ہاں میں ہے، مثبت ہے، ہاں کوشش کی ہے، تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص نے مکمل دینی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا جس حال میں وہ پیدا ہوا، جہاں جن لوگوں کو جتنا کچھ کرتے پایا وہی کچھ کر کے زندگی گزار دی؟ کیا اس نے کوشش کی بالخصوص کہ وہ جانے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اس پر عائد ہوتی ہیں؟ تو اس اعتبار سے ہر شخص سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا، اکاؤنٹ کرے گا اپنی ذات کو کہ اس نے بحیثیت مسلمان اسلام کی بنیادی چیزوں سے لے کے تمام آخر تک جتنے فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ کے کہے کے مطابق کر رہا ہے؟ کیا اس کی جو رسومات ہیں، جو معاملات ان کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں؟ کیا وہ شخص کاروبار اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے؟ یا اگر وہ کہیں پہ سیاست کر رہا ہے تو کیا اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے؟ ود ان دا ایمبٹس آف اسلام کو رہ کے جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے، یا وہ باہر حدیں کراس کیے ہوئے نکلے ہوئے ہیں؟ اس کی جو معیشت ہے، جو اس کا کاروباری معاملہ ہے، وہ کیا اللہ کے احکامات کے دائرے میں ہے یا اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کر رہا ہے؟ اس اعتبار سے ایک ایک فرد کا محاسبہ تو نہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے، بلکہ قرآن مجید بڑی پیاری جو ہے سورہ واقعہ میں بات آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنا جو اس کا نفس ہے، جو اپنا اس کا سارا اندر کا جو سسٹم ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں نفس کے بارے میں، وہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے، بہترین جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اصل میں۔ میں تو بظاہر داڑھی رکھ کے
اچھی ٹوپی پہن کر، اچھے کپڑے چوگا پہن کر اوپر جو ہے بڑا